اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تاریخ کی ایک حقیقت ہے، اور یہ بتائیں کہ ایک صحافی نے بھی کہا ہے کہ مقبولیت کے ساتھ قبولیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کے لہجے میں بھی آج ہم نے بڑی فلیکسیبلٹی دیکھی۔ شیخ رشید صاحب اور آپ اداروں کے بڑے قریب ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو کیا لگتا ہے جس طرح شیخ رشید صاحب پر پریشر ہے کہ ان کی وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ پر بھی پریشر ہے کہ آپ عمران خان کی حمایت میں بات نہ کریں، اس لیے آج آپ کو پریس کانفرنس کرنا دیکھیں نوٹس کے بعد؟ ابھی تو میں اس کی طے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ مجھے نوٹس کیوں بھجوایا۔ میں ایک بات آپ کو کلیئر کرتا ہوں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اسٹیبلشمنٹ شیخ رشید کو اون کرتی ہے، مجھے کرتی ہے، مجھے نہیں پتا۔ مجھے شیخ رشید صاحب کا اور ان کا تعلق نہیں پتا۔ میں اسٹیبلشمنٹ کو، وہ مجھے اون کرے نہ کریں، میرے والد نے وردی کے اندر اپنی جان دی ہے اس ملک کے لیے، تو میں تو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ مجھے بے شک چھوڑ دیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ڈیڈ لاک کہاں پہ ہے؟ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ملاقاتیں بھی ہوئی جنرل باجوہ کے ساتھ، آپ کو بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں، ڈیڈ لاک کہاں پہ آ رہا ہے؟ آنا کا مسئلہ ہے میرا خیال میں، لیکن یار پاکستان سے تو بڑی کسی کی آنا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارا کہ آپ نیوٹرل ہیں، لیکن بھائی میرے سیاست کے لیے نیوٹرل ہوں، بالکل اچھی بات ہے، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے نیوٹرل ہوں۔ جب پاکستان کی بات آ جائے تب تو کوئی نیوٹرل نہیں ہے نا۔ کل کو جب اللہ نہ کرے کہ پاکستان پہ کوئی برا وقت آتا ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے، تو یہ عوام 22 کروڑ جب تک آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کیسے لڑیں گے پھر؟ تو مجھے نہیں پتا ڈیڈ لاک کہاں پر ہے، اور میرا خیال ہے کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے، ہر کسی کی اپنی اپنی صاحب عامر ملک میرا نام ہے، CNN اردو سے میرا تعلق ہے۔ ابھی آپ نے بڑے فخریہ جنرل جالاق صاحب کے احساسات کا ذکر کیا، تو کچھ جرنیلوں کے ان کے خاندانوں کے اربوں ڈالرز کے بیرون ملک اور اندرون ملک جائیدادیں بھی منظر عام آ چکی ہیں، تو ان کو آپ کن الفاظ میں یاد کریں گے؟ میں اپنے لیے جواب دے ہوں، میں کسی کے لیے تو نہیں ہوں، یہ سوال مجھ سے پوچھ لینا چاہوں گا، نمائندے سے پوچھ لینا۔ آپ کی ساری گفتگو میں ایک جو چیز مجھے کمی یا ابہام دکھائی دے رہا ہے وہ کلیئر کر دیجئے۔ آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ سب سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ان دنوں میں، اور اگر کوئی اس وجہ سے سیاسی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پا رہا تو عمران خان سب سے زیادہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ گورنمنٹ سائٹ سے کئی مرتبہ کہا جا چکا، کوششیں بھی ہو چکی، اگر وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تو کنسنسس کیسے اور کہاں ڈیولپ ہوگا، فورم بتا دیں۔ اور عمران خان صاحب کے ساتھ آپ یہ بھی ایک کلیئر کر دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں ان کا جو آئینی اور سیاسی رول ہے، سیاست سے تو وہ طائب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ سیاست میں بھی انوالو رہیں۔ آپ نے کہا کہ میں سیاسی رول ادا کر رہا ہوں، لیکن صرف اور صرف لاہور جاتے ہی آپ کو دیکھا ہے، خان صاحب کے ساتھ ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کسی اور جماعت سے بھی رابطہ ہوا ہے؟ اگر رابطہ نہیں تو پھر کیا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ میرا ہر ایک کے ساتھ تعلق رہا ہے، میں حکومت سے ملنے کے لیے تیار ہوں، میں فضل الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے بھی تیار ہوں، میں پاکستان کے لیے زرداری صاحب سے ملنے کے لیے بھی تیار ہوں، میری کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے، ان کی مجھ سے ہو نہ ہو، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے پاکستان کے لیے۔ اللہ کرے یہ جو بڑے ہیں مسلم لیگوں کے، ان کو سوچنا چاہیے بیٹھ کر۔ اعجاز صاحب، ہم تو ادنا سے ورکر ہیں اعجاز صاحب، اسمبلی میں انہوں نے کہا ہے ان کو آج کہیں یار ریٹیں ختم، آؤ بیٹھو اسمبلی کے اندر، کل ہی ماحول اچھا ہو جائے گا، یا لڑیں گے تھوڑا سا اندر جا کے، اپنی بڑھاس نکال لیں گے، اس کے بعد بیٹھیں گے تو صحیح نا، کہ نہیں بیٹھیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایک ہی طریقہ اس کا ہے، یا تو ڈنڈے سے بٹھایا جائے، اگر ڈنڈے سے نہیں بٹھانا تو پھر اسمبلی کو کھولا جائے، دروازے کھولے جائیں، ان کو کہیں کہ آؤ اسمبلی کے اندر بیٹھو، جو مذاکرات ہیں وہ کریں۔ اس طرح اس ڈیڈ لاک کے اندر اگر سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ فوری طور پہ الیکشن کرائیں بغیر کنسنسس ایوالو کیے، تو پھر لڑائی مار کٹائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کنسنسس ایوالو کرنا پڑے گا، چاہے کوئی کروائے یا اسمبلی کے اندر خود بیٹھ کر چاہے مارے ایک دوسرے کو۔ یار ہر اسمبلی میں، جاپان میں لڑائیاں نہیں ہوتی، اٹلی میں لڑائیاں نہیں ہوتی، روس میں لڑائیاں نہیں ہوتی، ہر اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کو دستے گریبان ہوتے ہیں، لیکن پھر بیٹھ کے گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں۔ جب ریزائن دے چکے ہیں اور بار بار مختلف فورمز کے اوپر بھی کہہ چکے ہیں، ایون کہ بعض جگہوں پر تو اس ایوان کے اوپر لانتے بھی بھیج چکے ہیں، اب کیسے ممکن ہے کہ وہ اس ایوان انہیں واپس لایا جائے؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ خان صاحب چور اور ڈاکو کے ساتھ تو بیٹھنا نہیں چاہتے،
तो मीडिएटर का किरदार कौन अदा करेगा? उन्होंने कह दिया ना कि भाई हम जाने को तैयार है, असेंबली के अंदर हम बात करने को तैयार हैं। सर आप तो मंजूर हुए सर, डी नोटिफाई हो चुके हैं। वो भाई मेरे कोर्ट ने मना कर दिया है, कोर्ट ने कहा वापस जाओ, उनके इस्तीफे कबूल ही नहीं किए उन्होंने। जो नोटिफाई किया है स्पीकर ने, उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया कोर्ट ने। अब तो कोई नहीं रोक सकता उनको वहाँ बैठने से, सिवाय कि आप क्या कहते हैं, तो पुलिस को जो हमारी असेंबली की होती है उसको क्या कहते हैं, सार्जेंट एट आर्म्स को खड़ा कर दें कि जी किसी को अंदर नहीं आने दें। उसके अलावा तो कोई रोक ही नहीं सकता।